گھر بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کتاب کا علم ہمیں دنیا جہان میں لے جاتا ہے، لیکن جب کتاب سے نکل کر جہان کو گھومنے نکلیں تو مشاہدے کا علم کہیں اور لے جاتا ہے۔ یہ ایک گاؤں ہے، یونانی گاؤں، مگر یہ گاؤں ترکی کے اندر۔ کبھی یہاں ساری آبادی یونانیوں پر مشتمل تھی۔ آج اس گاؤں کی آبادی 456 افراد پر ہے۔ شرنجی یونانی زبان میں اس گاؤں کو کرکنزیس کہتے ہیں۔ یہ گاؤں انسانی تاریخ کا ایک قدیم گاؤں ہے۔ قدیم رومن زمانے سے یہ آباد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے بھی 300 سال پہلے۔ اس سے صرف 8 کلومیٹر دور انسانی تاریخ کا ایک بہت عظیم الشان شہر ہے، جس کے کھنڈرات میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایفیسس کہتے ہیں کہ ایفیسس کا سارے پانی کی سپلائی اس گاؤں سے ہوتی تھی۔ یہ ایفیسس سے 8 کلومیٹر پہاڑیوں پر بلند مقام پر واقع ہے، جہاں پہ اولیوز کے درخت، زیتون اور انجیر وافر ہوتے ہیں۔ یہاں جائیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم کسی یونانی دور میں آ گئے ہیں۔ لیکن آج اس گاؤں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہر گھر میں وائن بنتی ہے۔ سمجھے 456 لوگوں کا کام ایک ہی ہے، وائن بنانا، اور ہر قسم کی وائن، صرف انگور کی نہیں، ناشپاتی کی، سیب کی، کیلے کی، آم کی، ہر فروٹ کی وائن بنتی ہے۔ سفید، سرخ، گلاب کی وائن۔ یہ بستی میں دوسری دفعہ دیکھنے گیا۔ پہلی دفعہ شاید 2005 میں گیا۔ دنیا کو جب تلاش کرتے ہیں تو نئے راز کھلتے ہیں۔ اس گاؤں کی پہچان آج دنیا بھر کے سیاحوں میں وائن کی ہے، چونکہ ترکی میں الکوہل ممنوع نہیں ہے۔ ترکی ایک لبرل سیکولر ملک ہے، اس لیے یہ وہاں پر عام بات ہے۔ لیکن اس گاؤں کی شرنجی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر گھر میں وائن بنتی ہے، ہر دکان پر وائن بکتی ہے، لیکن ہر قسم کے فروٹ کی وائن بکتی ہے، اور وائن بیچنے والے آپ کو اس کا فری ذائقہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کھینچ کے زبردستی۔ گاؤں سے باہر، گاؤں کے اندر، مکانوں کے باہر، دکانوں کے باہر، شراب کی دکانیں۔ وائن کو ترکی میں ویسے بھی شراب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے شرنجی۔ اس گاؤں کی تاریخ بھی اتنی ہی دلچسپ ہے جتنا دلچسپ اس گاؤں میں وائن کو بنانا، بیچنا اور اس کے نئے نئے ذائقے متعارف کرانا۔ وائن کی بوتلیں تو یہاں سجی ہوتی ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں اور یونانی تاریخ میں یہ ایک اہم شہر ہے، اور آٹومن تاریخ میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مصلوب کیا گیا تو روایت ہے کہ حضرت مریم اسی علاقے میں آ کے قیام کیا۔ وہ جگہ یہاں سے 17 کلومیٹر ہے۔ اسے ہاؤس آف میری کہتے ہیں، اور اس گاؤں کی آبادی 1881 تک کہا جاتا ہے کہ 3000 کے قریب تھی۔ لیکن جب 1923 میں ترکی نے جنگ آزادی کر کے یونان کو شکست دی، یونانی فوجیں جو کہ ترکی کے اندر در آئی تھیں، تو اس گاؤں کی ساری آبادی یونان ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئی۔ کم لوگوں کو علم ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 1947 میں تقسیم پر کوئی ہجرت ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان میں، لیکن یہ ہجرت کا عمل 1923 میں بھی ہوا تھا۔ ترکی کے اندر بسنے والے تقریباً سارے یونانی چلے گئے، اور اسی طرح یونان اور بلکان کے خطوں میں بسنے والی اکثریت ترک آبادی ترکی آ گئی۔ اس گاؤں کی جو یونانی آبادی تھی، کہا جاتا ہے کہ 1923 تک وہ ترک زبان بولتے تھے، لیکن قدیم ترک زبان، یہ وہ والی قدیم ترک زبان ہے، عثمانلی نہیں، جو یونس ایمرے بولتا تھا، سلجوقی دور کے لوگ جو بولتے تھے، اناتولیا کے قسم، اور ان کا پہناوا بھی ترکوں کی طرح ہوتا تھا۔ اس کے بعد
آج اس گاؤں کی آبادی چند سو افراد پر ہے، لیکن اب یہاں سیاح پچھلے 7-8 سال سے بہت آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی فضا اور آب و ہوا صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اس لیے اکثر سیاح یہاں آتے ہیں۔ میں بھی یہاں ایسے ہی آیا۔ یہ جو عمارت ہے، اس کے پیچھے اس کا چھوٹا سا پینسیون تھا، ہوٹل۔ میں بھی وہاں 2 دن کے لیے آیا، لیکن 7 یا 10 دن قیام کیا 2005 میں جب پہلی دفعہ آیا۔ تو یہ وہ گاؤں ہے جو یونانی گاؤں ہے، اور آج بھی اس گاؤں کے لوگوں کی، ترک حکومت کی ٹورزم کی کوشش ہے کہ اس گاؤں کا گریک جیسچر رکھ کر اس کی مارکیٹنگ کی جائے۔ ترک کاروبار میں کمال ہے، ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، پریزنٹیشن میں اور تجارت میں۔ میں نے ترکوں کو مسلمانوں میں سب سے بڑا کامیاب تاجر پایا بحیثیت قوم، اور اس گاؤں میں آج بھی وہ گرجے ہیں جو یونانی دور سے میں قائم کیے گئے۔ یہاں مساجد بھی ہیں، لیکن اس گاؤں کی شناخت یونانی آرکیٹیکچر اور کچھ عثمانی آرکیٹیکچر بھی ہے۔ اس کی گلیاں سینکڑوں سال پرانی ہیں۔ اس کی تاریخ، جیسے میں نے کہا، 2500 سال پرانی ہے۔ ہم جو تاریخ کے اپنے ملک میں دعوے کرتے ہیں بغیر ثبوت کے، آرکیالوجیکل ثبوت کے بغیر، اینتھروپولوجیکل سائنٹیفک ثبوت کے بغیر، میں ان پر زیادہ یقین نہیں رکھتا۔ ایسی کتابیں جن میں کوئی ریفرنس ہی نہیں ہوتا تحقیقی، سب کہانیاں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر کریں۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو آج کی دنیا میں بھی نایاب دنیا ملتی ہے، وہ دنیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ سیاحت اور مشقت والی، تحقیق والی سیاحت بڑی منفرد ہوتی ہے۔ یہ ایک کیفے ہے، یہ ایک ریسٹورنٹ ہے، لیکن شراب سے لدا ہے، ہر قسم کی شراب ہر طرف سجی ہے، اور سیاحوں کی زیادہ دلچسپی اس وائن ہی پر ہے۔ یہاں وہ گرجے، یہاں وہ یونانی طرز کے گھر، یہاں وہ یونانی طرز کے کیفے جہاں پر یونانی فوڈ آفر کی جاتی ہے۔ یہ اس گاؤں کی خوبصورتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، ترک تاجر ہوتے ہیں، ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ آنے والے سیاح روسی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن ترک ٹورزم میں 67% ہے۔ یہاں پر جب میں گیا ابھی اسی گرمیوں میں، ستمبر 2023 میں، تو شام ہو چکی تھی اور دن ڈھل رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں سیاحوں کی ابھی قطاریں ختم تو ہو رہی تھی، لیکن سیاح جا نہیں تھے رہے۔ کئی سیاح یہیں رہتے ہیں 10 دن، مہینہ، اور اس گاؤں کی فضا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یقیناً وائن سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ہے شرنجی، ایک منفرد گاؤں، ترکی کا ایک منفرد گاؤں جس کی انسانی تاریخ میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس خطے میں، اس کا وجود۔ اور اس کے قریب تو کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 سے 5 ہزار سال پرانے ہیں۔ تو یہ ہے شرنجی۔ اکثر گھروں پر لکھا ہے شراب ایوی، یعنی کہ شراب گھر۔ تو یہ سارا گاؤں شراب کا گاؤں ہے۔ شراب ترکی میں وائن کو کہتے ہیں۔
اس گاؤں کے نام کے حوالے سے کئی دعوے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر یونانی لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا عثمانی دور میں، تو اس لیے اس کا نام چرکنجی تھا، یعنی کہ بدصورت ترک زبان میں۔ کچھ لوگوں کا اور دعویٰ ہے کہ یہ ترکمان قبائل جو تھے سلجوق زمانے میں، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے، تو انہوں نے اس کا نام چرکن اور پھر چرکن سے چرکونولو بنا۔ لیکن سب سے دلچسپ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ 1926 میں، یعنی کہ 1923 کے بعد جب ترکی نے آزادی حاصل کی، تو اس روایت کو مٹانے کی ایک پازیٹیو تبدیلی اڈاپٹ کی گئی۔ اس کا نام 1926 میں ازمیر کے گورنر نے شرنجی رکھا، جس کے معنی ہیں خوشی۔ یہ ہے وہ خوشی کا گاؤں جہاں پر لوگ خوش ہونے، خوشیاں منانے آتے ہیں۔ میں جب اس گاؤں کی طرف شام ڈھلے جا رہا تھا تو میری ڈرائیونگ میں چڑھائی تھی۔ مجھے ایسے لگا میں ایتھنز کے مسافات میں گھوم رہا ہوں، اور میرے ریڈیو پہ بھی یونانی ریڈیو لگا ہوا تھا، جو کہ سمندر پار ایجین کے دوسری طرف اس کے جزیرے موجود ہیں، اور بالکل ماحول یونانی تھا، اور میری گاڑی پہاڑی پر چڑھتی گئی۔ شام ڈھلے، ایک عجیب منظر تھا شرنجی پہنچنے کے لیے۔ میرا اشتیاق تھا اپنے نوسٹیلجیا کو دوبارہ اس کا لطف اٹھانے کے لیے۔ وہاں پر موجود لوگوں کا ایک خاص انداز ہے، مہمان نواز ہیں، اپنے شرنجی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے ایک شراب فروش سے پوچھا کہ تم استنبول کیوں نہیں رہتے؟ تو اس شراب فروش نے کہا کہ میں شرنجی میں رہتا ہوں، دنیا بھر کے مسیحی یہاں آتے ہیں، یہ حضرت مریم کا علاقہ ہے، وہ یہاں آ کے رہیں۔ ترکوں کی ایک کمال بات ہے، ترک 800 سال پہلے اس سارے خطے میں آئے سلجوقی دور میں، سلجوکیوں کے وطن سے عثمانی بنے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ کی دو قدیم تہذیبیں ہیں، عرب اور ایرانی، جنہیں عجم بھی کہا جاتا ہے۔ ترک جدید ہیں، لیکن ترکوں نے جو کمال کیا سلجوقی دور میں بھی، عثمانی دور میں بھی اور جدید ترکی میں بھی، کہ انہوں نے اپنی سرزمین کو جہاں پر یہ رہتے ہیں اس کو اتنا اپنایا کہ اس پر موجود ساری تہذیبوں کا اپنے آپ کو وارث قرار دیا۔ ہم لوگ جاتے ہیں مولانا روم کے مزار پر، لیکن توجہ نہیں دیتے ہمارے سیاح لکھنے والے بھی کہ مولانا روم کا شہر جو کونیا ہے، اس کی بلدیہ کے جو لوگو ہے وہ دو منہ والا عقاب ہے۔ یہ وہ عقاب ہے جو بازنطینی دور سے چلا آ رہا ہے۔ سلجوکیوں نے بھی اس کو اپنایا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بھی اس کو اپنایا۔ تو ترک اپنی اس سرزمین پر جتنی بھی تہذیبیں ہیں، وہ تہذیبیں قبل از تاریخ کی ہیں یا مسیحی دور کی ہیں، بازنطینی دور کی ہیں یا یونانی دور کی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اس گاؤں کی یونانی شکل برقرار رکھی اور اس کا ماحول ایسا ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یونانی گاؤں لگے۔ اپنے ترک ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں، بہت قوم پرست لوگ ہیں ترک، لیکن ایک عجیب لائن آف ڈیمارکیشن ہے ان کے نیشنلزم میں، اور اس نیشنلزم میں، اس دھرتی پر برپا تہذیبوں میں۔ یہ وہ سبق ہے جو میں نے پاکستان کے بڑے بڑے دانشوروں میں بھی نہیں دیکھا۔ ترکی پر جاننے کی خواہش تو ہر کسی کو ہے، لیکن وہ زاویہ ہی نہیں اپناتے جس زاویے سے کسی تہذیب یا قوم کا مشاہدہ، مطالعہ یا تحقیق کی جا سکے۔ یہ شرنجی کا گاؤں ہے۔ شام ڈھلتے ہوئے سیاح کافی تو نکلے، لیکن اکا دکا سیاح
ابھی بھی شراب فروشوں کی دعوت پر ٹیسٹ کرنے کے لیے خریداری کے لیے دکانوں میں جاتے نظر آئے۔ سیکولر ملک ہے، عورت کیا مرد کیا سب کام کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی دکان ہو میں نے وہاں عورتوں مردوں کو کاروبار کرتے برابر دیکھا ہے۔ یہ ترکی کی ایک خاص شناخت ہے۔ یہ ہے وہ شرنجی جہاں میں 2005 میں پہلی دفعہ گیا اور 8-10 دن رہا۔ آج چند گھنٹے رہا، لیکن اس کو ریکارڈ کیا اس لیے کہ میں ایک اپنی کتاب کی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے گیا۔ میں تحقیق کو مانتا ہی تب ہوں جب وہ لائبریری سے نکل کر محقق اپنے لکھنے کی میز سے نکل کر اپنے گھر سے نکل کر تحقیق کے لیے دوسرے مقامات پر جائے، ورنہ وہ تحقیق نہیں ہوتی۔ صحافت میں تو اس کو ٹیبل سٹوری کہا جاتا ہے۔ میں اور ریما اس گاؤں کو شام ڈھلے دیکھتے رہے۔ 4-5 گھنٹے ہم اس شہر کی ساری گلیوں کو گھومے، یہاں کے گرجا گھروں کو دوبارہ دیکھا، لوگوں سے ملے۔ لوگوں نے یہاں پر ہمیں بھی دعوت دی کہ آئیں وائن کا ٹیسٹ کریں، اور اسی کے ساتھ اس نے بادام، اخروٹ، خوبانی، تربوز، خربوزے، آم، کیلے، اسٹرابری اور نہ جانے کس کس فروٹ کی بنی وائن کی بوتلیں رکھ دیں، اور میں کہہ کے یہ نکلا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ میتھمیٹکس کا پورا گاؤں بھی آباد کیا گیا، چونکہ یہاں پر روایت ہے کہ کچھ میتھمیٹکس کے حوالے سے یونانی دور میں بہت کام ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ 2010 کے بعد ہوا، جبکہ میں یہاں 2005 میں ہی چلا گیا تھا۔ تو اس گاؤں میں میتھمیٹکس کا ایک پورا گاؤں اس کے ساتھ آباد کیا گیا، جس کو نیسن میتھمیٹکس ویلج کہتے ہیں، جو عزیز نیسن کا بیٹا بھی جس میں شامل ہے اس گاؤں کو بنانے کے لیے، میتھمیٹکس گاؤں بنانے کے لیے۔ عزیز نیسن ترکی کے ایک بہت بڑے ناول نگار ہوئے ہیں، اور اسی طرح تھیٹر، ایک لائبریری جو 2013 میں مکمل ہوئی، اور اسی طرح مزید جدید عمارات بھی تعمیر کی گئیں، لیکن یونانی طرز تعمیر اور عثمانی طرز تعمیر کو مد نظر رکھ کر۔ یہ ہے یونانیوں کی بستی کرکنزس اور ترکون کی بستی شرنجی، وائن ویلی۔ میں اسے وائن ویلج بھی کہتا ہوں، اور اس کے بارے میں جب زیادہ لکھوں گا اپنی کتاب میں تو لوگ اور جانیں گے اس خوبصورت سحر انگیز بستی کو، جو پہاڑوں کے اندر ایک پیالے کی شکل میں لاتعداد پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی ہے اپنے حسن کے ساتھ۔ میں ہوں جہانگرد، اور میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔